اسلام اقوام عالم کا مذہب ہے. محمد رسول اللہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اور خدا کی طرف سے جو چھوٹ ملتی ہے وہ دنیا کے تمام انسانوں کو ملتی ہے. اور ساتھ میں اعلان بھی آتا ہے کہ بہت ہو گئی، بس کر رب کی زمین پر اکڑ کے مت چل، بس کر رب کی زمین پر فساد مت ڈال، بس کر رب کی زمین پر زنا نہ کر، بس کر رب کی زمین پر ٹھگیاں نہ کر، بس کر رب کی زمین پر غریب کا حق مت کھا، بس کر رب کی زمین پر گنڈا گردی نہ کر. اور جب بندہ انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو خدا کی پکڑ ایسی آتی ہے کہ پھر پوری دنیا بھی چاہے اس کو بچانا تو بچا نہیں سکتی. یہ موقع دنیا سب کو دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ثابت قدمی سے اپنے رب پر، اپنے نبی پر، اپنے دین پر قائم رہتے ہیں. آج کل دنیا میں بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بہادر وہ زیادہ ہے جس کے پاس اسلحہ بہت ہے، بہادر وہ زیادہ ہے جس کی حکومت میں چلتی ہے، بہادر وہ زیادہ ہے جو ظلم کر سکتا ہے. نہیں، بہادر وہ ہے کہ پوری دنیا ظلم کرتی رہے، اس کے باوجود جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے عقیدے پر قائم رہتا ہوا یہ کہتا رہے کہ میں رب اور رسول کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں گا. دنیا زور لگاتی رہ جاتی ہے، وہ شہادت تک تو پہنچ سکتا ہے لیکن اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. بہادر وہ ہوتا ہے جو گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا، جو ظلم کے جواب میں ظلم نہیں کرتا، جو گنڈا گردی کے جواب میں گنڈا گردی نہیں کرتا، جو بے ایمانی کے جواب میں بے ایمانی نہیں کرتا، جو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے ساتھ عزت کا کھلواڑ نہیں کرتا. جو کہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں وہ تو اول درجے کا بزدل ہے جو اپنے نفس پر طاقت میں آنے کے بعد قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ بہادر نہیں ہے. جب بندے کے پاس پیسہ آتا ہے نا زیادہ، جب بندے کے پاس جوانی آتی ہے یا کسی کے پاس افسری کی طاقت آتی ہے یا کسی کے پاس وزارت کی طاقت آتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی بندہ پاور میں آ گیا، پاور میں نہیں آیا، اب بندہ بے نقاب ہو گیا ہے. پہلے تو عیب چھپے ہوئے تھے، طاقت آنے کے بعد عیبوں کا اظہار ہو گیا. اب تو دنیا کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اچھائی سے بولتا ہے کہ برائی سے بولتا ہے، غریب سے جھک کے ملتا ہے یا اس کو ٹھوکر مارتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے یا اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے یا اس سے منہ پھیر لیتا ہے. اب تو یہ بے نقاب ہو گیا. طاقت نے، ایک اقتدار نے، حسن نے، دولت نے اس کو بے نقاب کر دیا. جیسا اندر تھا ویسا ہی باہر نکل آتا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے، یہ بات سمجھائی. آج کی رات بہت سارے لوگ اپنوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ جب مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو پوری دنیا کے لیے مانگو. بہت سارے لوگ اپنا فائدہ سوچتے ہیں. محمد رسول اللہ نے سمجھایا کہ جب فائدے کی بات کرو تو دنیا کے تمام انسانوں کے فائدے کی بات کرو. بہت سارے لوگ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو ظلم کہتے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کہ دنیا پر کسی پہ بھی ظلم ہو تو اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ محمد رسول اللہ کا درس ہے. شب برات کی رات جو ہے، بہت سارے لوگ آج کی رات کو، بہت سارے لوگ کھانا بنا رہے ہیں، بہت سارے لوگ قبرستان میں پھول چڑھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ گھروں میں
صفائی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ نفل پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ مذاکرہ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن ان سب کاموں کے درمیان اگر یہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے، اگر یہ بہت سارے لوگ دل میں سے برائیاں نکالنے کا جذبہ نہیں رکھتے، اگر یہ بہت سارے لوگ آج کی رات بھی چغلیاں کرتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ آج کی رات بھی کسی کی بیٹی سے زنا کا پلان بناتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ آج کی رات بھی 2 نمبر میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو پھر یقین مانے جس طرح اور زندگی کی کالی راتیں گزر گئیں، یہ شب قدر کی رات اس کے لیے شب قدر کی رات نہیں ہوتی. پہلے ارادہ کرنا ہے خود کو بدلنے کا، خود کو بدلنے کا ارادہ کرنا ہے پہلے. جب تک آپ خود کو بدلنے کا ارادہ نہیں کریں گے اور یقین مانے کہ آپ کر سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ جو ایمان کی طاقت دی ہے نا، دنیا کی تمام طاقتیں اس کے آگے آگے پھیکی ہو جاتی ہیں. آپ نے ابھی سنا ہوگا فلسطین میں یہودیوں نے غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر حملہ کیا، اور کیا ہوا پھر؟ پوری دنیا کا جو میڈیا تھا امریکہ کے دباؤ میں اس نے یہ اعلان کیا کہ جو یہودیوں کی فوج ہے وہ تو ایسی ہے کہ 24 گھنٹے میں دنیا کو ادھر سے ادھر کر دے، وہ ایسی ہے جہاں مکھی پر نہیں مار سکتی، وہ ایسی ہے کہ ان کا توڑ کوئی نہیں. اور آج 2 مہینے بعد مسلمانوں کی لاتعداد شہادتوں کے باوجود دنیا دیکھ چکی ہے کہ کل تک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے وہ آج کلمہ پڑھنے والوں کی پیروں کی ٹھوکروں کے اندر موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت. یہ ہوا کیسے؟ سائنسدانوں نے تو کہا کہ ان سے بہتر ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے، سائنسدانوں نے تو کہا کہ ان سے بہتر ہوا کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، سائنسدانوں نے کہا کہ ان کے سینسر کو ایک چڑیا بھی پار نہیں کر سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا رکھا ہے پوری کائنات کو کہ احکم الحاکمین کی ذات اللہ کی ہے، سپر پاور اس رب کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. دنیا کے جتنے مرضی بندے اتراتے رہیں وہ رب کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایمان کی بات ہے، جذبے کی بات ہے. بدترین حالات میں بہتر سوچنا، بدترین حالات میں نیکی کی بات کو ذہن میں لانا. آج دنیا کے سامنے مثال موجود ہے. جو کل تک کہتے تھے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، آج وہ منتیں کرتے پھرتے ہیں. اس کا مطلب کل بھی رب کی ذات سب سے زیادہ بہتر تھی، آج بھی رب کی ذات سب سے زیادہ بہتر ہے. اور ہمیں اس سے بہتر اور کیا چاہیے کہ ہمیں رب نے اپنا محبوب نبی محمد الرسول اللہ عطا فرمائے. ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، ہم کسی گنتی میں ہی نہیں آتے. لیکن جب اس نام کے آگے محمد جڑ جاتا ہے تو پھر اوقات بدل جاتی ہے. جب نوکروں کے مالک کے نام کا ذکر آتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، یہ محمد عربی کی امت ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے دیوانے ہیں، تو پھر رتبہ بدل جاتا ہے، حیثیت بدل جاتی ہے. پھر غلام جو ہیں وہ دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جیتے ہیں. تو ہمارے نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کہ ہم سے آج کی رات رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ جبکہ فرمایا 5 لوگوں کے لیے آج کی رات نہیں ہے. کس کے لیے؟ مشرک کے لیے، کس کے لیے؟ چغل خور کے لیے، کس کے لیے؟ تکبر کرنے والوں کے لیے، کس کے لیے؟ ماں باپ کے نافرمان کے لیے،
کس کے لیے؟ پکے شرابی کے لیے. جبکہ کہہ دیا بھی ان 5 کے تو آج کی رات کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں. یہ 5 بھی آ کر صرف اتنا کہہ دیں کہ یا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا. فرمایا میں غفور الرحیم ہوں. جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا تو اللہ کے ولیوں سے آگے کا درجہ آتا ہے. تبدیلی لانی ہے اپنے اندر. بہترین لوگ وہ ہیں جو حالات سے سیکھتے ہیں اور دنیا کے حالات کی پرواہ مت کیجیے. دنیا کے حالات کی پرواہ مت کیجیے. دنیا بھر میں اسلام مخالف جو طاقتیں ہیں وہ صدیوں سے کہتی آئیں. ابو جہل نے کہنا شروع کیا کہ میں تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہوں. ابو جہل کہتا رہا, عتبہ کہتا رہا, ولید کہتا رہا, عبداللہ بن جدان کہتا رہا, امیہ بھی کہتا رہا, ابو لہب بھی کہتا رہا. آخر کیا ہوا؟ رسول اللہ کا دین مکے سے مدینے پہنچا, پھر مدینے سے پوری کائنات میں پہنچا اور آج ہر رنگ اور نسل کے درمیان موجود ہے. دنیا کے کہنے کو مت دیکھیے, محمد الرسول اللہ کے کہنے کو دیکھیے. اب سنیے اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے. آج کی رات بہت لمبی گفتگو میں آپ سے نہیں کروں گا. ہم سب لوگ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ملتے رہتے ہیں اکثر. اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے؟ رسول اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اسلام نے یہ کہا, اسلام یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا ہی مسلمان ہو جائے. وہ تو ہمارے دشمنوں نے ہم پہ الزام لگایا کہ اچھا جی یہ تو کہنے لگے. نہیں, اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی. ہمارے لیے ہمارا دین ہے, ان کے لیے ان کا دین. لیکن اسلام اپنے ماننے والوں سے کچھ چاہتا ہے. اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے اسلام. کیا چاہتا ہے اسلام؟ اسلام چاہتا ہے کہ عبد الرحمن اگر بازار میں دکان لگا کے بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ میں اگر کوئی 2 غیر مسلم کام کرتے ہیں تو وہ یہ نہ کہیں کبھی کہ عبد الرحمن نے ٹھگی ماری, بلکہ وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے یہ کہیں کہ عبد الرحمن جیسا ایماندار ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا. اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے. اسلام کیا چاہتا ہے آپ سے؟ آپ جس محلے میں رہتے ہیں, روزانہ جہاں سے گزرتے ہیں, اس محلے کی بہنیں, بیٹیاں, مائیں جن کا تعلق چاہے اسلام سے نہیں ہے یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی ہیں, ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو یہاں سے جنید گزرتا ہے, شفیع گزرتا ہے, یہ گندی نگاہ ہم پر نہیں ڈالتا. اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ محمد الرسول اللہ کی امت میں سے ہے اور رسول اللہ غیر کی بیٹی اور اپنی بیٹی میں فرق نہیں رکھتے. اسلام آپ سے چاہتا ہے کہ جس محلے میں آپ رہتے ہو, آپ کا کوئی پڑوسی آپ کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ گندی نگاہ. آپ نے کیا سوچا؟ کیا صرف حلال گوشت کھانا ہی حلال ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے, جو لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے, وہ طے ہونا چاہیے کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. کائنات کی سب سے اعلیٰ قوم ہے مسلمان, اور اعلیٰ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس زیادہ محل ہیں, ہمارے پاس زیادہ فوجیں ہیں یا ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں. نہیں, اعلیٰ اس لیے کہ ہمارے کپڑوں پر اگر ایک قطرہ پیشاب کا لگ جائے ہم اس کو ناپاک کہتے ہیں. اعلیٰ اس لیے کہ اگر ہم کسی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھ لیں تو ہم اپنے دل کو مجرم ٹھہراتے ہیں. اعلیٰ اس لیے کہ 100 روپیہ اگر حرام کا ہماری جیب میں آ جائے ہم اس کو نکال کر پھینکتے ہیں. اعلیٰ اس لیے کہ ہم دوسرے کے مال کو چھین کے اپنے گھر نہیں لے کے جاتے. اعلیٰ اس لیے کہ ہم اپنے باپ کو اولڈ ہوم نہیں بھیجتے. اعلیٰ اس لیے کہ ہماری ماں ہمارے سر پر ہمیشہ راج کرتی ہے. اعلیٰ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس زیادہ لگژری لائف ہے. اعلیٰ اس لیے کیونکہ ہمارا کردار دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے. تو اگر ہمارے میں سے کچھ لوگوں میں یہ کوالٹی کم ہو گئی ہے تو پھر اب ان کو ضرورت ہے کہ اس کو دوبارہ درست کریں. رسول اللہ نے کہا ہے نا
کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں. کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو. اب پڑوسی تو مسلمان کا مسلمان نہیں ہوتا, پڑوسی تو ہندو کا ہندو نہیں ہوتا, پڑوسی تو سکھ کا سکھ نہیں ہوتا, پڑوسی تو کسی کا بھی کوئی ہو سکتا ہے. میرے آقا پیارے محمد چاہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا پڑوسی ہو, غیر مسلم بھی ہو, اور اس کے ساتھ بھائیوں جیسا تعلق نہ ہو, تو پھر آپ ایمان والے ہیں نہیں. آپ نے کیا سمجھا کہ دنیا بہت زیادہ طاقت کا زور لگا رہی ہے, اسلام پھر بھی پیچھے نہیں جا رہا؟ انہی وجہ سے تو اسلام پیچھے نہیں جا رہا, کیونکہ اسلام اپنے مول سدھانتوں پر ٹکا ہوا ہے کہ دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے, ہم ایک رب رسول کی پیروی کریں گے. دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے, ہم حرام مال نہیں کھائیں گے. دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے, ہم شراب کے نزدیک نہیں جائیں گے. دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے, ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا نہیں کریں گے. اس اعلیٰ کردار کی وجہ سے تو اسلام ٹکا ہوا ہے. آپ نے اسلام میں کیا حصہ ڈالا ہے بھائی؟ آپ نے سنا ہوگا اکثر آج کل لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام نہیں کیا, فلاں نے یہ کام نہیں کیا. ہم نے اسلام میں کیا حصہ ڈالا ہے بھائی؟ ہم نے اپنے دیش کی ترقی میں کیا حصہ ڈالا ہے بتاؤ؟ یہ سوچنے کا مقام ہے آج کی رات. آج کی رات جب رب سے مانگنا ہے, ایسے نہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, ایسے مانگنا کہ یا اللہ فلاں فلاں دن میں, فلاں فلاں جو رات میں گناہ ہوئے تھے میں ان کی معافی چاہتا ہوں. آج کی رات ان لوگوں سے معافی مانگنی ہے جن پر جھوٹے الزام لگائے. آج کی رات ان سے بھی معافی مانگنی ہے جن کا ناجائز دل دکھایا ہے. آج کی رات ان سے بھی معافی مانگنی ہے جن کے خلاف ناجائز سازشیں کی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کے بندوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا, اللہ کے بندوں کے خلاف جھوٹ بولتا رہا, اللہ کے بندوں کے خلاف بہتان لگاتا رہا, اور پھر اللہ ہی سے جا کے معافی مانگنے لگے؟ میرا رب کہتا ہے کہ جب تک تو حقوق العباد میں میرے ان بندوں سے معافی نہیں مانگتا جن کا دل توڑ کے آیا ہے, تب تک میں معاف کرنے والا ہے. صرف دولت سے کام بننے والا نہیں ہے, صرف پیسوں سے بات نہیں بنتی, اپنے نفس کی بھی قربانی دینی پڑے گی, اپنے آپ کو بھی حاضر کرنا پڑے گا. اور ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عزتیں ملی ہیں, رسول اللہ کی طرف سے ہمت ملی ہے, رسول اللہ کی طرف سے شفقت ملی ہے, رسول اللہ کی طرف سے رحمت ملی ہے. اگر اتنی چیزوں کے باوجود بھی ہم محمد رسول اللہ کے حکم پر پہرا نہ دے سکے تو پھر زندگی مزے کی بات نہیں ہے. کریں گے کچھ اچھا انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ, اپنے آپ میں کچھ بہتر کریں گے ہم. ایسا ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے, غلط کام نہیں کرتا, یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے, غلط نگاہ نہیں اٹھاتا, یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے, زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا. ہمیں تب فخر ہوگا رسول اللہ اگر کل حوض کوثر کے جام پر یہ کہہ دیں. کلا وہ نہیں ولی. آپ کیا سمجھتے ہو ولی وہی ہے جس نے 50,000 تسبیحاں گلے میں ڈال رکھی ہیں اور بہت سا موٹا سوٹا مار کے زور سے کہتا ہے اللہ, وہ ولی نہیں ہے. ولی پتہ کون ہے؟ ایک بندہ جو مزدوری کرتا ہے, ایک بندہ جو فیکٹری میں کام کرتا ہے, ایک بندہ جو ریڑی لگاتا ہے, ایک بندہ جو دکانداری کرتا ہے, ایک بندہ جو کسی دفتر میں ملازم ہے, جو ایمانداری سے روزانہ وقت پر اپنے کام پہ جاتا ہے, رزق حلال کماتا ہے, 5 وقت نماز پڑھتا ہے, اپنی اولاد کو حلال کی کمائی کھلاتا ہے, رب رسول کا کہنا مانتا ہے, اور یہ کلندر ہے, یہ اللہ کا ولی ہے. یہ اس کی دعاؤں سے قسمت پلٹ جاتی ہے, کیونکہ یہ خود بھی کھا رہا ہے, دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے, خود بھی کھا رہا ہے, غریب کے منہ میں بھی لقمہ ڈالتا ہے. جس نے کیا ہی کچھ نہ ہو, صرف مذہب کے نام پر شور مچایا ہو, وہ خدا کا ولی نہیں ہوتا. جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. آپ سب کو لوگوں اللہ نے موقع دیا, ہم سب کو خوبصورت موقع ہے یہ آج کی رات. کریں گے انشاءاللہ. جن سے معافی مانگی جا سکتی ہے واٹس ایپ پہ مانگ لیجیے, جن سے نہیں مانگی جا سکتی ایسے کئی خراب ہیں کہ آپ جائیں گے پھر آپ کو بے عزتی کا سامنا ہے,
تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، ان کی دشمنی اپنے دل میں سے نکال دیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، ان کی بھلائی کی دعا کیجئے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، اور بہادر آدمی کوئی کمزوری والا کام نہیں کرتا، کوئی نیچا کام نہیں کرتا، گھٹیا کام نہیں کرتا۔ بہادر آدمی کی یہ پہچان ہے کہ وہ جنگ کے دوران، لڑائی کے دوران، بحث کے دوران گندگی پر نہیں اترتا ہے، اپنی زبان کو ناپاک نہیں کرتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ کا کلمہ جن چھاتیوں میں ہو، رسول اللہ کا دین جن کے پاس ہو، ان سے بہتر زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اپنی زندگی کو آج کی رات عہد کرنا ہے۔ یہ 14 شعبان کی جو رات ہے نا، 15 شعبان آ رہا ہے، یہ اس لیے تو ہے ہی کہ اللہ نے مغفرت کرنی ہے، لیکن ہمارا دل کہتا ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اندر سے بھی پاک ہو کے تیار ہو جاؤ، تیار ہو جائے رمضان کے لیے، رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار ہو جائے مسلمان۔ انقلابی عبادت آنے والی ہے جس نے آپ میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ یہی تو کمال ہے، پوری دنیا کی سپر پاوریں یہیں پر آ کے حیران رہ جاتی ہیں کہ ادھر مؤذن صبح کو کہتا ہے جب اللہ اکبر، تو کروڑوں مسلمان کھانا پینا مرد عورت چھوڑ دیتے ہیں، سارا دن بھوکا رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب چاہتا ہے کہ آج کا دن ہم کچھ کھائیں اور پیئیں۔ یہ اطاعت اور فرما برداری کا وہ میل ہے جس میں اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ کھرا اترے، کیونکہ اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا آئی لو یو کا، یہ سب سے پہلے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا، ما غرک بربک الکریم۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے بندے، کن کو پیارا کہا؟ کن کو پیارا کہا پتہ ہے؟ آپ پیارا کن کو کہتے ہو؟ جو خوبصورت ہیں، جو اچھے ہیں، جو مال والے ہیں، جو دولت والے ہیں، جن سے آپ کو محبت ہے، جن سے آپ کو تعلق ہے۔ بلے شاہ نے بھی کیا نا کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن تے دیون دیس نکالا۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ ماں باپ بھی تنگ آ جاتے ہیں جب بچہ بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے، کہتے ہیں یار اس کو بے دخل کر دو، اس کو مدرسے میں چھوڑاؤ، اس کو دوسرے شہر بھیج دو۔ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن تے دیون دیس نکالا، ایک گناہ میرا مولا ویکھے او بخش اور رحمتاں بخشن والا۔ کہتے ہیں جب اللہ اپنے بندوں کو ما غرک بربک الکریم کہتا ہے نا، وہ پیارے بندوں کو نہیں کہتا، وہ اچھے بندوں کو نہیں یہاں کہہ رہا۔ اس نے نمازیوں کو یہاں یہ نہیں کہا کہ مجھے تم سے پیار ہے، یہاں متقیوں کو نہیں کہا کہ مجھے تم سے پیار ہے، یہاں حاجیوں کو نہیں کہا مجھے ان سے تو پیار جو ہے سو ہے ہی۔ یہاں تو اللہ نے ان کو کہا جو اللہ سے دور ہیں، جو گناہ میں دھسے ہوئے ہیں، جو بے نمازی ہیں، جن سے بڑے بڑے گناہ سرد ہو گئے، ان کو کہا کہ آ یار میرے پیارے بندے، تو کہاں بھٹکتا پھرتا ہے، تو آ تو صحیح میری طرف آ۔ تو اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں، دنیا کے سبھی لوگوں سے۔ کن سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں اللہ۔ اور کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ تو ساڈے نال ہی نہیں، وہ فرمایا کہ پورے عالم دا پالن ہار ہے، اللہ پورے عالم کا پالن ہار ہے، وہ پوری کائنات کے لوگوں کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے ہمیں کہ مظلوم کا ساتھ دو، پھر ظالم کا بھی ساتھ دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کا ساتھ کیوں دے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے پیار کرتے ہیں۔ مظلوم کا ساتھ تو دے سکتے ہیں کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ظالم کا ساتھ کیسے دیں؟ پیارے پیغمبر نے کہا مظلوم کا ساتھ اس طرح دو کہ اس کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہو، ظالم کا اس طرح ساتھ دو کہ اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک دو۔ ساتھ دونوں کا دینا۔ اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں، تو آپ بھی چاہیں گے کہ آپ اللہ سے پیار کریں؟ چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ تو بالکل اپنے رب کے لیے لوگوں سے محبت کیجئے، اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کریں گے تو قیامت تک یاد کیے جائیں گے آپ، قیامت تک لوگ آپ کا ذکر کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ناراضگی، اللہ اور اس کے رسول کے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے غریب کی مدد کرنی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع میں زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رب رسول آپ سے راضی ہو جائے تو رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج کی اس خوبصورت رات
ایک چھوٹی سی فرمائش ہے, کچھ لوگ تو راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے. پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے داڑھی رکھنا. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ جس نے پکی رکھنی ہو بس وہی ہاتھ اٹھانا, جس نے پکی نہ رکھنی ہو وہ نہ ہاتھ اٹھائے. جھوٹا انشاءاللہ نہیں کہنا ہے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس نور سے اور برکت عطا فرمائے. یہ بڑے, اور داڑھی بھی جو رکھتے ہیں نا لوگ, یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے, جرت کی بات ہے. میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی قبر یہاں مسجد کے سین میں موجود ہے, جب یہ پہلی دفعہ مسجد کو کھلوایا سن 1952 میں, تو کشمیر کے کچھ مسلمان آئے ہوئے تھے. تو اس دور میں آئی ڈی کا زیادہ مسئلہ تھا, تو ان کو پولیس نے پکڑ لیا. تو تھانے گئے, تھانے دار نیا آیا تھا, تو ایک عورت بھی تھی ساتھ میں مسلمان. تو انہوں نے کہا بھی چھوڑ دو. ان کا مولانا صاحب کیونکہ گرفتاری لکھی جا چکی ہے اس لیے عدالت سے باؤنڈ بھرنا ہوگا. تو جب عدالت میں گئے باؤنڈ بھر دیے. جب عدالت کے اندر گھسے تو جج صاحب کرسی سے اٹھ کے جا چکے تھے, شام کے 5 بج گئے. تو وکیل نے مفتی صاحب کو کہا, کہنے لگا حضرت اور کوئی رستہ نہیں ہے, کل کو دستخط ہوں گے, یا آخری رستہ یہ ہے کہ جس راستے سے جج صاحب نے کار میں بیٹھنا ہے آپ وہاں کھڑے ہو جائیے, آپ کو اگر وہ آپ کی درخواست مان لے تو. تو حضرت مفتی صاحب اس راستے پہ کھڑے ہو گئے. جج صاحب نکلے, پوچھا مولانا صاحب کیسے آئے؟ فرمایا ایسے ایسے ایک باؤنڈ پر سائن کروانے ایک عورت تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے. تو جج صاحب نے کاغذ پکڑے, انہوں نے ایک تاریخی بات کہی جج صاحب نے, وہ آپ کو سنانی تھی. کہنے لگے مولانا صاحب یہ تو دنیا کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جج اپنی کرسی سے اٹھ کے اس کے اوپر دستخط کرے کسی فیصلے پر. کہنے لگا کہ میں آپ کی اس داڑھی کو دیکھ کر اس ضمانت کے اوپر دستخط کروں. اس لیے داڑھی جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ چہرے پر خوبصورت لگتی ہے. داڑھی آپ کو بدماشی سے بچائے گی, بد نظری سے بچائے گی, زنا سے بچائے گی, ٹھگی مارنے سے روکے گی, برا کام کرنے سے روکے گی. مجھے ایک صاحب نے اس کے درمیان میں چٹکلا بھی ہو گیا, مجھے ایک صاحب کہنے لگے لیکن فلاں فلاں بندے تو بڑے خراب ہیں, انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. میں کہا یار کچھ ٹھگا نے بھی رکھی ہوتی ہے, داڑھی والا ٹھگ نہیں ہوتا, کچھ ٹھگ بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں. لیکن ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, اور سنت صرف یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لی بس, نہیں, سنت یہ ہے کہ داڑھی اپنی شان کے مطابق ہو. داڑھی والا بندہ لوگوں کا مددگار ہو, داڑھی والا بندہ حق گو ہو, داڑھی والا بندہ کسی کو گالی نہ دیتا ہو, داڑھی والا بندہ کسی بیٹی کی طرف غلط نگاہ نہ ڈالتا ہو, داڑھی والا بندہ کوئی غلط کام نہ کرتا ہو. یہ رکھوائی اسی لیے گئی ہے کیونکہ یہ رسول اللہ کی عظمت کی نشانی ہے. اس کی اگر اتباع کریں گے اللہ آپ کو اور عزت عطا فرمائیں گے. تو آج کی رات دعائیں کرنی ہے سب کے لیے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اپنے گھر جا کے بھی, قبرستان میں بھی جائیں, لیکن دعا پوری دنیا کے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں, سب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. کئی لوگ صرف اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ ہاتھ پھیر کے آ جاتے ہیں, سب کے لیے اس کو اپنا مزاج بنا لیجیے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا غریب کون ہو جاتا ہے؟ فرمایا جو اکیلے کھانے کی عادت ڈالتا ہے وہ, اور جو بانٹ کے کھائے گا وہ نہیں ہوتا غریب. وہ غریب نہیں ہو سکتا جو بانٹ کے کھاتا ہو. جس نے چھپ کے کھانا ہے, جو اس انتظار میں ہوگی یہ چلا جائے تو پھر کھاؤں. جو چھپ کے کھائے گا اس کے پیسوں میں برکت ہونے والی, گزارا ہی ہونا ہے, برکت نہیں ہونی. بانٹ کے کھائیں گے تو پھر برکت بھی ہوگی, اللہ اس کو 10 گنا زیادہ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ مل کے 2-3 نعرے لگا لیجئے. مائک ہو دیا, لا دیجئے اگلی باری, کہہ دیا. چاچا آگے آ جا. حنیفہ یہی ہے نہیں؟
नारे तकबीर, दीन इस्लाम, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, रहबरो रहनुमा, रहबरो रहनुमा, रहबरो रहनुमा, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, गली गली डगर डगर, गली गली डगर डगर, नारे तकबीर। मुख्तसर सी दुआ कर लेंगे, सब लोग बैठ जाइए। सबसे पहले 3 मरतबा सूरह फातिहा और 3 दफा कुल हुवल्लाह शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं। अल्लाह जी, आपकी इबादत करते हैं और आपसे मदद चाहते हैं। पूरी दुनिया में या अल्लाह जितने भी इंसान हैं सबके ऊपर अपना फ़ज़ल, अपना करम, अपना रहम नाज़िल फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्ती को दूर फरमा, जो परेशान हाल हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा, जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद है फरमा बरदारी अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिनके दिलों में सुकून नहीं है सुकून अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिनके आस पास रहने वाले लोग लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हैं उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह, शिफा अता फरमा, शिफा अता फरमा। इलाहुल आलमीन, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे मुल्क के ऊपर अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा, अमन प्यार और आपसी भाईचारा अता फरमा। या अल्लाह, पूरे पंजाब पर अपना फजल, अपना करम, अपना रहम नाज़िल फरमा। या अल्लाह, आज शब बारात की रात है और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़बर दी है कि आज की रात आप लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। इलाहुल आलमीन, हम भी आप ही के बंदे हैं। इलाहुल आलमीन, आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। इलाहुल आलमीन, महज अपने फजल करम से हम सब लोगों की मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा। या अल्लाह, सबकी मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा, सबकी मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने भी जमी मुसलमान मर्द औरत बच्चे दुनिया से जा चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा, उन सब की मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा। इलाहुल आलमीन, हम अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा हैं। अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम मेरी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह, इस तौबा को सच्ची तौबा में तब्दील फरमा। इलाहुल आलमीन, आज के बाद हम तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों से आपसे माफ़ी चाहते हैं। इलाहुल आलमीन, आज के बाद उन गुनाहों से परहेज़ करने का वादा करते हैं, आज के बाद उन गुनाहों को छोड़ने का वादा करते हैं। इलाहुल आलमीन, हमें अपनी तौबा पर
कायम रहने की हिम्मत अता फरमा, तौफीक अता फरमा, इस्तकामत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम जैसे कैसे टूटे फूटे तेरे बंदे हैं, इलाहुल आलमीन अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके या अल्लाह हम सब की या अल्लाह इन दुआओं को कबूलियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन बिलाशुबा हमें दुआ मांगने का सलीका तो नहीं आता है, और इलाहुल आलमीन हमें दुआ मांगने के लफ्ज़ भी सही तरह नहीं आते, और इलाहुल आलमीन आपसे किस तरह मांगा जाना चाहिए वो भी अदब मुकम्मल नहीं आता है। लेकिन इलाहुल आलमीन हम इतनी बात जानते हैं कि आप हमारे रब हैं, हम आपके बंदे हैं। या अल्लाह पूरी दुनिया की इस्लाम मुखालिफ ताकतें, या अल्लाह उनकी हमसे नाराज़गी बस ये है कि हम कहते हैं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करनी है। इलाहुल आलमीन वरना हम दुनिया के तमाम काम वैसे ही करते हैं जैसे वो करते हैं, लेकिन या अल्लाह वो सिर्फ इसलिए हमारे मुखालिफ हैं कि हम आपकी इबादत करने वाले हैं, आपके नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले हैं। या अल्लाह हमने कभी आपके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाया, या अल्लाह कभी आपके अलावा किसी को हाजत रवा नहीं समझा, या अल्लाह कभी आपके अलावा किसी के आगे झोली नहीं फैलाई, या अल्लाह आपके अलावा किसी के आगे सर बसजूद नहीं हुए। या अल्लाह आप भी अपने अलावा हमें किसी और के आगे मजबूर न होने दीजिएगा, आप भी हमें अपने अलावा किसी और के आगे कमतर ना होने दीजिएगा। या अल्लाह अपने फजल से हम सब के ऊपर अपना फजल फरमा। अल्लाह जी अपनी ताकत से हमें ताकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन अपनी बनाई गई हिम्मत से हमें हिम्मत अता फरमा, दीन की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा, इस्तकामत अता फरमा। इलाहुल आलमीन बिलाशुबा आपने बहुत सारे काम हमारे सुपुर्द किए हैं, लेकिन या अल्लाह हम उनकी अदायगी सही तरह नहीं कर पाते कि मौला करीम, लेकिन जैसी कैसी भी करते हैं आप उन्हें कबूल फरमा लें, आप उन्हें कबूल फरमा लें। इलाहुल आलमीन प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ ख़त्म नबूवत पर दुश्मन डाका डालते हैं। इलाहुल आलमीन कोशिश हम करते हैं कि कुछ न कुछ इलाहुल आलमीन इस ज़िम्मे में खिदमत हो जाए, लेकिन मौला करीम हम उस खिदमत का हक़ नहीं अदा कर पा रहे। बिलाशुबा इलाहुल आलमीन आप मदद फरमाने वाले हैं। इलाहुल आलमीन हमें इस मामले में हमारी नुसरत फरमा दें, हमारी मदद फरमा दें। या अल्लाह हमारी मदद फरमा दें, या अल्लाह बेइंतहा इस मामले में मदद फरमा दें। इलाहुल आलमीन दुश्मन के मुकाबले में ताकत अता फरमाएँ, इस्तकामत अता फरमाएँ, बेहतरीन वसाइल अता फरमाएँ। या अल्लाह हासिदों के हसद से निजात अता फरमाएँ, जालिमों की साजिशों से निजात अता फरमाएँ। या अल्लाह आपस में प्यार इत्तफाक मोहब्बतें अता फरमाएँ। इलाहुल आलमीन पूरे लुधियाना में जितने भी लोग रहते हैं, ख्वाह किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, सबके ऊपर अपना फजल, अपना करम, अपना रहम फरमा दे। या अल्लाह सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो भटके हुए हैं, जो जुल्म के रास्ते पर हैं, उनको सीधा रास्ता अता फरमा। जो ना इत्तफाकी के रास्ते पे हैं उनको सीधा रास्ता अता फरमा। जो हराम कामों के रास्ते पे हैं उनको भी सीधा रास्ता अता फरमा। आपस में एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम ये मुख्तसर तरीन दुआएँ हैं, और आज की शब आप ही से मांगते हैं, आज से पहले भी आपसे मांगते थे, और या अल्लाह जब ये शब गुजर जाएगी ना तो हमारा ईमान है तब भी देने वाली तेरी ज़ात है, क्योंकि तेरे अलावा कोई दरवाज़ा है ही नहीं, तेरे अलावा कोई माबूद ही नहीं, तेरे अलावा कोई इलाह ही नहीं, तेरे अलावा कोई हमारी सुन ही नहीं सकता। या अल्लाह लोग पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन आप दिलों का हाल जानते हैं। बिलाशुबा दुनिया के सामने लोग खुश व खुर्रम हैं, दिलों के जख्म को आप जानते हैं, अंदर की कैफियत को आप बेहतर जानते हैं। मौला करीम आप दुनिया के सामने जलील ना होने दीजिएगा, या अल्लाह कुफर के सामने भी जलील ना होने दीजिएगा। इलाहुल आलमीन इस्तकामत का या अल्लाह मदद फरमा दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी उम्मत की मदद फरमा दे, पूरी उम्मत की मदद फरमा दे। या अल्लाह मुतअद्दिद जगह परेशान हाल हैं, बिलाशुबा बहुत सारी जगह जुल्म हो रहा है, लेकिन या अल्लाह तू गवाह है, ना हम डरे हैं ना झुके हैं, और ना डरेंगे और ना झुकेंगे। हमेशा तुझसे मदद मांगते आए और तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। और या अल्लाह तू भी हमें कभी मायूस नहीं करता है, तू अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता है। या अल्लाह हर मुकाम पर आपने मदद की है। बाज़ औक़ात हम मदद हासिल करने में चूक जाते हैं, हमसे कोताहियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, और आप तो अपने बंदे की गलतियाँ माफ़ फरमाने वाले हैं। या अल्लाह पूरी उम्मत की गलतियों को माफ़ फरमा दें, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा दें, हमारी लफ्ज़िशों को माफ़ फरमा दें। या अल्लाह ये मस्जिद आपके सामने है, और आप जानते हैं कि एक वक्त था कि अल्लाहु अकबर की सदाएं बंद हो गई थी, पर या अल्लाह आपने अपने इस घर को इतनी इज्जत अता फरमाई
کہ اس کی نسبت سے کئی ہزار مساجد تعمیر ہو چکی ہیں، کئی ہزار مساجد کھل چکی ہیں۔ یا اللہ ہم اس قابل کہاں تھے کہ تیرے دین کے لیے پیش رفت کر سکتے، اور یا اللہ آج بھی ہم اس قابل کہاں ہیں کہ کچھ کر لے۔ اگر آپ کی طاقت نہ ہوتی تو ہم طاقتور نہ ہو سکتے تھے۔ یا اللہ اس گھر کے لیے آپ سے دعا ہے کہ یا اللہ دین کو ہماری آنے والی نسلوں میں باقی فرما، آنے والی نسلوں میں باقی فرما۔ یا اللہ ہمارے بعد بھی اس یا اللہ جب ہم نہیں رہے، کہ مولا کریم ہمارے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی یا اللہ جو خدمت ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں، اللہ العالمین کوشش تو کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کرے، لیکن حق ادا نہیں ہو پا رہا۔ لیکن مولا کریم آخری سانس سے پہلے اس کے محافظ عطا فرما، یا اللہ بہترین نعم البدل عطا فرما، اور قیامت تک اس مسجد کو مدرسے کو قائم رہنے کا فیصلہ فرما، قیامت تک یہاں سے لوگوں کی بھلائی کا فیصلہ فرما، قیامت تک یا اللہ اللہ اکبر کی صداؤں کا فیصلہ فرما، قیامت تک لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کا فیصلہ فرما۔ اے مولا کریم اپنی پوری لدھیانہ کے مسلمان جیسے کیسے بھی ہیں، لیکن تو جانتا ہے یا اللہ جب بھی تیری طرف سے پکار آتی ہے ہم ہر حال کے اندر تیرے حضور میں پیش ہیں۔ یا الہ العالمین کبھی ہم نے کفر کی پرواہ نہیں کی، ہمارا ایمان ہے کہ تیرے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، تیرے حکم کے بغیر نقصان نہیں ہو سکتا، اور اگر تو نہ چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ الہ العالمین تیری طاقت سے ہی ہم طاقتور ہیں۔ الہ العالمین ہمیں قیامت میں الہ العالمین دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے لوگ آج یہاں بیٹھے مسجد میں اور جتنے لوگ یہاں باہر جلسے میں موجود ہیں، یا اللہ ان بچوں نے جو قرآن پاک حفظ کیا ہے، جن اساتذہ نے کروایا ہے، مولا کریم ہماری نیتیں بالکل پاک ہیں۔ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی نیت میں کھوٹ نہیں پیدا ہونے دیا۔ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ کفر کی طاقت ہمیں اپنے مقصد سے نہیں ہلا سکتی، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کی دولت ہمیں متاثر نہیں کر سکتی۔ الہ العالمین ہم نے آپ سے بے انتہا دولت نہیں چاہی، الہ العالمین ہمیشہ دین کی خدمت کا مطالبہ کیا ہے۔ یا اللہ یہ جو ہمارے بچے حافظ بن رہے ہیں، الہ العالمین ان کو قرآن کا داعی بنا دے، ان سے بھی ایک ایک مدرسہ آگے قائم فرما دے۔ یا اللہ جن اساتذہ نے پڑھایا ہے ان کی نسلوں میں دین داخل فرما۔ الہ العالمین جنہوں نے تعاون کیا ہے ان کی نسلوں میں دین کو داخل فرما۔ الہ العالمین اب جتنے بھی لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہیں، الہ العالمین ٹھیک ہے کہ ہم پوری دنیا کے لیے مانگتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انسان خود غرض ہوتا ہے کہ اللہ ہم جتنے تھوڑے بہت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جی ہم سب کی تو مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ جی ہم سب کو تو معاف فرما دیجئے، اللہ جی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ جی ہمارے گھروں میں اطمینان عطا فرما دیجئے، اللہ جی ہمارے مال کو پاک کر دیجئے، اللہ جی ہم سب کے لیے عزتوں کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ جی اتفاق کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ جی راحت کا فیصلہ فرمائیے، اللہ جی ہم سب کے لیے لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ فرمائے، اللہ جی مستحق لوگوں کی مدد کا فیصلہ فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب نے رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے ہیں، دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے ہیں، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے مولا کریم کہ ہم کیسے ہیں۔ آپ نے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، آپ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، آپ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ مالک یوم الدین ہیں۔ الہ العالمین آپ نے پردہ ڈال رکھا ہے، اللہ جی جیسے آج پردہ ڈالا ہے، اللہ جی قیامت والے دن ذلیل ہونے سے بچائیے گا، قیامت والے دن اس بے پردگی سے بچائیے گا، اپنوں کے سامنے پراؤں کے سامنے، یا اللہ باپ کو بیٹوں کے سامنے، بیٹوں کو بھائیوں کے سامنے، ماؤں کو بچیوں کے سامنے، یا اللہ قیامت والے دن ذلیل ہونے سے بچائیے۔ اللہ جی قیامت میں ہم سب کی پردہ پوشی کا وعدہ فرمائے۔ اللہ جی نبی علیہ السلام کے اللہ جی ہماری اوقات تو نہیں ہے، حیثیت بھی نہیں ہے، یا اللہ بار بار دل تو چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ کی زیارت ہو جائے، اللہ جی ہمارے عمل بھی ایسے نہیں ہے، یا اللہ ہاتھ بھی ایسے نہیں ہے کہ تیرے گھر کو لگ سکے، لیکن تو جانتا ہے تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں۔ اللہ جی ہم سب کے لیے اپنے گھر کی زیارت کا فیصلہ فرما، نبی علیہ السلام کے روضے کے فیصلہ فرما، روضے پر کھڑے ہو کر پیارے علیہ السلام کو سلام کرنے کا فیصلہ فرما۔ پر الہ العالمین ہم سب اس قابل تو نہیں کہ قیامت والے دن
दिन नबी अलैहिस्सलाम के हौज़ कौसर का जाम पी सके, लेकिन तू जानता है कि अगर वहां तक न पहुंचे तो हमारी बात नहीं बनने वाली। अल्लाह जी हमारी बात नहीं बनने वाली। या अल्लाह जब तक दीन हमारे पास नहीं था हम ठोकरों में थे, हमारी कोई बरादरी, कोई चमड़ी, कोई जुबान उस वक्त तक अहमियत नहीं रखती जब तक प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमसे ना जुड़ा हो। वो है तो हम हैं, उनकी शफकत है तो हम हैं। सुना है कि वो आपके सबसे प्यारे बंदे हैं, ये सुन रखा है कि आपको उनसे बड़ा प्यार है, ये सुन रखा है कि आपके वो महबूब बंदे हैं। या अल्लाह हम तेरे महबूब की गुनहगार उम्मत है, अपने महबूब के चेहरे को देखिएगा, हमें ना देखिए। अल्लाह जी अपने महबूब को देखिए, हमें ना देखिए। अल्लाह जी बस उनके नूरानी चेहरे को देख के हमारी मगफरत का फैसला फरमाए। आज की रात हमारी मगफरत का फैसला फरमाए, हमारी मगफरत का फैसला फरमाए। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ताला अला खैरि खल्क़ि अजमईन व बिरहमतिका या। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।